قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پرسش ہوگی اور نہ ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرزا آباد صاحب تو پھر بجائے کسی پر انگلی اٹھانے کے اپنے آپ کو صحیح سلامت، بالکل جی آپ رکھیں اپنے آپ کو صحیح سلامت، کسی پہ انگلی تو نہیں اٹھانی، لیکن پورا قرآن اور سنت یہود و نصارہ کے غلط عقائد پر، مشرکین کے غلط عقائد پہ انگلیاں نہیں صرف اٹھایا ہوا، پورا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کسی دوسرے کے عقائد پہ انگلی نہیں اٹھانی تو قرآن و سنت کی ساری تعلیمات ختم ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات مشرکین عرب میں جب آئیں تو ان کی بت پرستی کے خلاف آئیں، اہل کتاب کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو میٹھی باتیں نہیں کی ہیں، سورہ بقرہ سے لے کے سورۃ النساء، آل عمران، المائدہ میں ان کے ایک ایک عقیدے کا ڈنکے کی چوٹ پہ رد کیا ہے۔ تو یہ باقی یہ آیت آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیک اعمال کیے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے نیک اعمال کیا ہے۔ یہ آیت کو دھوکہ دے کے انہوں نے پیش کیا، چونکہ آپ عربی نہیں جانتے تھے۔ پہلے پارے کی آخری آیت ہے، اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور یہ نسبت ہی ہمارے کام آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وہ تو ایک بڑی نیک جماعت تھی، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے گئی ہے اور تم نے اپنے اعمال خود کرنے ہیں۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے نیک اعمال کیا ہیں، تم سے پوچھا جائے گا تمہارے نیک اعمال کیا ہیں۔ برے اعمال کا ذکر نہیں ہوا، برے اعمال کا ذکر ہوتا تو یہ ورڈنگ ہوتی علیہا مکتسبت وعلیکم ما کسبتم، ان پہ ان کی برائیوں کا وبال ہے، تم پہ تمہاری برائیوں کا وبال ہے، تم اپنی برائیوں کی فکر کرو۔ یہ قرآن کیسے کہہ سکتا تھا؟ قرآن میں تضاد آ جاتا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 82 ہے، اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ قرآن میں تو اختلاف ہے نہیں۔ قرآن جب حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطی خود بیان کر رہا ہے تو قرآن کسی کو کیسے کہہ سکتا تھا کہ جو مر چکا وہ اپنے اعمال ساتھ لے گیا، تم اپنے اعمال کی فکر کرو؟ وہ نیک اعمال کی ہے، برے اعمال ڈسکس ہوں گے۔ حضرت یوسف کے بھائی صحابہ تھے، اپنے باپ کے بھی صحابی، اپنے بھائی کے بھی صحابی۔ آج تک مثال دی جاتی ہے برادران یوسف، سورہ یوسف کی تلاوت آج تک ہوتی ہے، تو کوئی گستاخی نہیں ہوتی۔ سورہ الجمعہ کا دوسرا رکوع جب تلاوت ہوتا ہے تو سر بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو 12 صحابہ صرف اس خطبے میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی بار پتا چلا کہ منڈی میں وہ سودا آیا تو سب لوگ حضور کو جمعے کی حالت میں تقریر میں چھوڑ کے بیٹھ چلے گئے۔ یہ تو آپ جرت نہیں کریں گے میں تقریر کر رہا ہوں اور باہر کوئی جناب بیچ رہا ہو چیز تو آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اے نبی تمہیں خطبے میں اس طریقے سے چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے ہاں تو اس سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 12 صحابہ تھے صرف خود میں بیٹھے، باقی سارے چلے گئے منڈی میں سودا لینے۔ تو اب قیامت تک جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو کسی صحابی کی توہین نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ایٹیچیوڈ کے بارے میں ہو رہا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، ورنہ تو ہر چیز سے توہین کا پہلو نکلے گا۔ مجھے بتائیں عصمت صحابہ، عصمت اہل بیت بڑی چیز ہے یا نبیوں کی عصمت بڑی چیز ہے؟ تو قرآن میں کیوں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا تھا؟ قرآن میں کیوں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بد دعا کی اور اللہ نے لفظ استعمال کیا اے نوح؟ جاہلین عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ڈاکٹر سراج صاحب ڈر کے کہتے ہیں میں ترجمہ کرتا ہوں اے نوح جذباتی نہ ہو۔ اس کے آگے پھر انہوں نے توبہ کی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آئی ہیں، سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے تھے۔ تو اس طریقے سے انبیاء کرام کی جو لغزشیں رپورٹ ہوئیں یا کسی اور کی لغزشیں وہ لرن کرنا